السلام علیکم. ہمیں آپ کے ہوسٹ اور آج ہم ریڈ کر رہے ہیں ہم دیوانے کی فرسٹ پارٹ. رکو میری بات سنو. اسے اپنے پیچھے سے 3 آوازیں ایک ساتھ آئی تھیں. آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا. مشکل سے کسی سے کلاس کا پتہ معلوم ہوا تھا، لیکن اب اس راستے پر چلتے وہ کالج کی بیک سائڈ پر آئی تھی، جہاں تو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یکدم آواز سن کر وہ پیچھے مڑی تھی، لیکن وہاں درختوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا. شاید میرے ساتھ کسی نے پرینک کیا ہو. وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی. اوئے رک جا چشمش، اب کی بار تیز آواز میں پکارا گیا تھا. اس کے قدم سست ہوئے تھے، پر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اب گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آ گئے تھے. دل کی دھڑکن بھی اچانک بڑھی تھی. ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اس نے قدموں کو تیز کیا تھا. اگر اب تم نہ رکی تو گر جاؤ گی. 3 آوازیں پھر ایک ساتھ گونجی تھیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس طرف واقعی کسی کا سایہ تھا. کسی نے کہا کہ جن چڑیلیں نہیں ہوتی، وہ تو ہر وقت ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، پر ہماری نظروں سے دور. اسے دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی. شاید دروازے پر جو چوکیدار کا کتا تھا وہ بھونک رہا تھا. ہر طرف چھائی پراسرار خاموشی میں چند قدموں کی چھاپ ایک عجیب سا ارتاش پیدا کر رہی تھی. بیک پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی. ہونٹوں پر آیت الکرسی کا ورد وہ اندھا دھن باغی تھی، لیکن اچانک پھر پھسل کر گر گئی. چشمہ اتار کر ایک طرف گر گیا. ہاتھ میں پکڑی کتابیں بکھر گئیں. اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں. قدموں کی چھاپ اس کے نزدیک آ رہی تھی. کتا بہت زیادہ اونچی آواز میں بھونک رہا تھا. کہا بھی تھا رک جاؤ، اتنا بھگایا تم نے ہمیں. کسی کی نازک آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں. ہاں تمہارا تو پیٹرول خرچ ہو گیا نا بہت. دوسری لڑکی نے نیچے سے بکس اٹھائی، کڑک آواز میں بولی تھی. پیٹرول نہیں جانی، یہ گیس ہے، گیس پر چلتی ہے. تیسری لڑکی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا. گیس ہو یا پیٹرول، آج عمران خان کا زمانہ ہے، ہر چیز مہنگی ہے بھائی. اب پہلے وہ لڑکی نے جھک کر چشمہ اٹھا کر اسے دیا تھا. ہاں ویسے بات تو ٹھیک کہی تم نے، اس دور میں سب مہنگا ہے. دوسری لڑکی نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. لیکن ایک چیز آج بھی سستی ہے. وہ کیا؟ پیار. دیکھو کالج بھرا پڑا ہے. ایک لڑکے کو کسی نہ کسی دوسری لڑکی سے پیار ہے. کوئی کینٹین میں بیٹھ کر پرپوز کر رہا ہوتا ہے، کوئی گراؤنڈ میں، کوئی ہوٹل میں. لیکن میری بات لکھ لو، ان میں سے ایک کی بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں ہوگی. اور وہ کیوں؟ ارے بھائی سچی چیزیں کب تک استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ان کا پیار ہی اتنا سستا ہوتا ہے، شادی تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یا ایکسپائر. واہ جانی بہت خوب. چلو روشنی، اس بات پر 100-200 لاکھ کی لعنت دو زری کو. نہیں رہنے دو تم، میرے پاس آلریڈی بہت سٹاک پڑا ہے لعنتوں کا. زری نے کافی گندا سا منہ بنایا تھا. پلیز آپ لوگ مجھے جانے دیں گے؟ ابے یار اپنی باتوں میں تجھے تو بھول ہی گئی ہم. چلو آؤ ہمارے ساتھ. وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے جا کر چل رہی تھی. ہاں اصل میں یہ میری دوستیں تھوڑی پاگل ہیں، تم گھبراؤ نہیں. ہاں اور یہ زری پاگلوں کی سردار ہے، پر سب سے پہلے تم نے گھبرانا نہیں ہے. پلیز مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ بیچاری تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب ان لڑکیوں سے ملی. وہ واقعی کسی پاگل خانے سے بھاگی ہوئی لگ رہی تھی. دیکھو چشمش، میرا مطلب ہے لڑکی تم ڈرنا بند کرو. زرتاشا ہے میری دوست. کیا ہوا جو اس کی شکل کو کوہ کاف کی چڑیلوں سے ملتی ہے؟ کیا ہوا اگر یہ شکل پاگل لگتی ہے؟ پر ہے تو انسان ہی نا. تم ڈرو نہیں. ہور تم 2 روپے کاٹو یہ روشنی کی اور ایکٹنگ کے. تم دونوں بکواس بند کرو اپنی. دیکھو بہن، جن لڑکیوں سے تم کلاس کا پوچھ کر آئی ہو نا، انہوں نے تمہیں اسٹور روم کا پتہ بتایا تھا. ہم تمہیں کب سے آوازیں دے رہے تھے کہ بہن رک جاؤ، پر تم مجھے لگتا ہے اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی ہو. ایسا میں نے نہیں، زرتاشا نے کہا تھا جب تم سن نہیں رہی تھی. پھر ہم نے تمہیں بولا کہ رک جاؤ، گر جاؤ گی، پر تم تو پتہ نہیں کون سی ڈیڑھ مٹی کی بنی ہوئی ہو، تمہیں اثر ہی نہیں ہوا. ایسا ہور نے بولا تھا. اور پھر تم گر گئیں کیونکہ آگے کیلے کا چھلکا تھا جو ہمیں اتنی دور سے نظر آ گیا، لیکن تمہیں 4 آنکھوں کے ساتھ بھی نظر نہیں آیا. اور یہ بات اس ہور نے بولی تھی. روشنی چوئنگم منہ میں رکھتی بولی تھی. ہاں یہ بھی کہ 2 آنکھیں تمہاری اور 2 تمہارے چشمے کی. زرتاشا نے بھی لقمہ دیا تھا. پھر سے شروع کر دی تم نے اپنی بکواس. اس چشمش، میرا مطلب ہے بچی، سوری لڑکی. یہ رہا تمہارا روم، FSC میڈیکل پارٹ 103 سیکشن.
سائرہ کی اس بات پر اس نے نوٹ کیا تھا، وہ واقعی چلتے چلتے اپنی کلاس تک پہنچ گئی تھی۔ تھینکس فار ہیلپنگ می۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گل۔ ہاں تو گل بیٹا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، روشنی خوش دلی سے بولی تھی۔ ہاں اس کی جگہ تم ہمیں 200 روپے دے دو۔ ہاں وہ کیا نا، ہم تمہیں اپنا احسان مند نہیں بنانا چاہتے، ہم اس لیے جس پر احسان کرتے ہیں اسی وقت اس سے معاوضہ لے لیتے ہیں۔ روشنی نے اپنا اصول بتایا تھا، جبکہ گل کا دل کہہ رہا تھا اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ اس نے حیران پریشان اپنی جیب سے 300 روپے نکال کر دیے تھے۔ ابے یار تیرے پاس چینج نہیں ہے؟ روشنی نے اب ببل کا غبارہ بنایا تھا، وہ کب سے یہی کام کر رہی تھی۔ ہور چل 90 روپے نکال۔ میں کیوں نکالوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ زری تو نکال، میرے پاس صرف 20 روپے ہیں۔ ارے یار بتایا نہیں تم نے، اتنی بڑی رقم لے کر اٹھائے پھر رہی ہو۔ باڈی گارڈز کدھر ہیں تمہارے؟ چلو ہور یار، اس کے پیسے بینک میں رکھوانے چلتے ہیں۔ روشنی نے کافی لمبا طنز کیا تھا۔ پلیز رکھ لیجئے، یہ بقایا نہیں چاہیے۔ نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہور نکال دینا، تیرے باپ کے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی۔ ہر بار میں ہی چینج دوں، انگلی دفع نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے پاکٹ میں سے 10 کے نوٹ نکالے تھے۔ پچھلی دفعہ میں نے دیے تھے میڈم، زری نے اسے یاد دلانے کے لیے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ او میڈم، بھول گئی تم؟ شاید میں نے دیے تھے۔ روشنی تو چیخی تھی۔ اچھا چھوڑو، آج صبح کا ناشتہ تو اچھا ہو جائے گا۔ زری نے 200 روپے کو کافی سنبھال کر بیگ میں ڈالا تھا۔ وہ تینوں سامنے اب کینٹین کی جانب جا رہی تھی، لیکن ان کی باتوں کی آواز گل تو اپنی کلاس تک آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کون تھا یار؟ ٹرپل سیاپا، ہاں وہ جس نے بلیک کلر کا ٹاپ اور وائٹ پہنی ہوئی لمبے قد والی، وہ ہور ہے؟ ہور یا ملک گروپ آف انڈسٹری کو جانتی ہو نا تم، ان کی بیٹی، وہ جس کی بلو لینس تھے، ویسے تو نکلی لگائے ہوئے ہیں۔ وہ لمبی پلکوں والی جس نے لیمن کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ ہے عروش مرزا، یہ کالج اس کے باپ کا ہے۔ اور وہ تیسری لمبے بالوں والی جس نے ریڈ کلر کی کیپری شرٹ پہنی ہوئی ہے نا، وہ زرتاشا چودھری ہے۔ پھر بھی یہ میرے سے پیسے مانگ رہی تھی، اتنی امیر ہو کر۔ وہ ان کا روز کا کام ہے، ان سے بچ کر رہنا کالج میں۔ ہر کوئی ان سے تنگ ہے، جتنی شکل سے معصوم لگتی ہیں اتنی ہی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ تیسرا سال ہے انہیں، ابھی بی ایس سی کے پارٹ 2 میں۔ بچپن کی دوستیں ہیں، وہ آپ کو شاید ٹرپل ایس بلا رہی ہیں۔ انم نے ایک دم پیچھے دیکھا تھا۔ وہ تینوں سامنے سموسے کی پلیٹ سے رکھے ان کی طرف دیکھ کر ہنستی تھیں، پھر ہاتھ کے اشارے سے ان پر لعنت بھیجی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گل کی ہنسی نکلی تھی، جبکہ انم ایک طرف غصے سے انہیں گھورتی رفع چکر ہو گئی تھی۔ یار ہور، اس کی زبان کو ایک کینچی سے کاٹ دینا تو مزہ آ جائے، ہر وقت ہمارے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے، ذلیل۔ تمہارے منہ سے تو جیسے اس کے لیے پھول چڑھتے ہیں نا۔ سچی روشنی، میرے منہ سے پھول چڑھتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بتایا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زری تو جذباتی ہی ہو گئی تھی، جبکہ ہور کی نظریں سامنے کچھ دور کھڑی ایک شخصیت پر پڑی تھیں۔ کوئی بات نہیں جانی، میں ایسے احسان کرتی رہتی ہوں، ویسے تم یہ آدھا سموسہ مجھے دے کر احسان لوٹا سکتی ہو میرا۔ روشنی کی گندی نظریں اس کے سموسے پر تھیں۔ بیٹا تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، پر میرے سموسے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ زری نے جلدی سے سموسہ ختم کیا تھا، لیکن لالچ بڑی بری بلا ہے۔ سموسہ گلے میں اٹکا تھا۔ او ٹھونسو، تم پکڑو ابھی یہ پانی پیو، کمینی عورت، کسی اور کا بھلا نہ کرنا۔ روشنی کو تب چڑھی تھی، آخر اسے سموسہ جو نہیں ملا تھا۔ بس تم دونوں ایسی ہی بکواس جاری رکھو، اور زری تم ذرا اپنے بھائی کے کرتوت دیکھو۔ اور غصے سے پھٹی پڑی تھی۔ اب کیا کر دیا بیچارے نے یار؟ بیچارہ نہیں ہے وہ، اچھا خاصا بدتمیز ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے کون سی بدتمیزی کر دی؟ اب اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، اسی کا تو غصہ ہے اسے۔ روشنی نے لقمہ دیا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں تو اس کے لیے بولا نا۔ انم ساتھ کھڑا تھا۔ ہور نے پہلو بدلا تھا، چہرے پر کچھ رنگ آئے تھے۔ ابھی نہ کر، وہ پھر سے بھائی کو ہماری شکایتیں لگا رہی ہونی۔ زری کو تو اپنی جان کی فکر بن گئی تھی۔ اور تمہارا بھائی، وہ خود بھی تو اس جیسا ہی ہے، ایک نمبر کا کھڑوس، جلاد، بدتمیز انسان۔ مطلب یار ایسے گھورتا ہے جیسے میں نے اس کا کوئی مالی و جانی نقصان کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے اسے کل پوچھا کہ حیدر، زری ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تو پتہ ہے اس کمینے نے کیا جواب دیا؟ کیا؟ وہ دونوں ایک آواز میں بولی تھی، یہی کہ آج کے بعد مجھے پیچھے سے آواز مت دینا، سخت نفرت ہے مجھے اس سے، اور دوست میں ہوں زری کی، وہ نہیں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ ہور نے اس کی نقل اتاری تھی۔
اور ان دونوں کا قہقہ گونجا تھا۔ یہ تو روز کی داستان تھی، حیدر اور حوریہ کی۔ اچھا نا یار، چھوڑو تو۔ زرین نے یکدم بات بدلی تھی۔ کیوں چھوڑو میری، یعنی کہ حوریہ ملک کی اتنی بےعزتی کی اس نے؟ تو اب تم کیا کرو گی حور؟ روشنی نے چسکے لیے تھے جس پر زرین نے اسے گھورا تھا۔ میں اسے گالیاں نکالوں گی، اور کیا کرنا؟ تم اس کے منہ پر گالی دو گی؟ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ اسے مجھے کچا کھا جانا شکل سے ہی آدم خور لگتا ہے، تو پھر کیسے گالیاں دو گی؟ روشنی پر تو زری کی گھوریوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم لوگوں کے سامنے دوں گی نا گالیاں۔ یار روشنی، ایسے بکواس نہ کرو، چھوڑو بھائی کو۔ کیوں چھوڑو؟ تمہارا بھائی ہے تو کیا مجھ معصوم کی بےزتی کرے گا؟ ہور تو کرسی سے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ بالکل، تم نکالو گالیاں، اسی ایسے ہی غصہ ختم ہوگا۔ ویسے کون کون سی گالی دو گی؟ یہی کہ ایک نمبر کا کمینہ بغیر لچا بدتمیز۔ اور بہن یکدم ہور کی بات کرتے ہوئے مڑی تھی، لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر جوس فوارے کی صورت باہر نکلا تھا۔ زری نے اپنا سارا منہ بکس کے اندر دے دیا تھا، جبکہ روشنی نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مزے سے جوس کا سپ لیا تھا۔ ہور کا سانس لینا محال ہوا تھا، اوپر سے جوس بھی سامنے کھڑے حیدر چودھری کی بلیک شرٹ پر گر چکا تھا۔ کینٹین میں بیٹھے لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کسی بھی وقت تماشا شروع ہو سکتا تھا۔ ایم سوری، ایکچولی وہ غلطی سے۔ ہور نے جلدی سے ٹیشو اٹھا کر اس کی شرٹ صاف شروع کی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بس۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس کی پیشانی پر ان گنت بل پڑے تھے۔ اس لڑکی سے حیدر جو سخت چڑ تھی، غصے سے اس نے ہور کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکے تھے۔ 1 منٹ کے اندر باہر آؤ زری۔ وہ زری کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایک نفرت بھری نظر ہور پر ڈالی تھی۔ ہور بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ حیدر اور اس کی بات ہوتی نہیں تھی، لیکن جب بھی ہوتی تھی تو لڑائی ہی ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ تو وہ سن چکا تھا اس کی گالیاں۔ اب تو سمجھو اعلان جنگ ہو گیا تھا۔ یار روشنی، تجھے منع بھی کیا تھا میں نے۔ اوف، خیر ہور جانی، پریشان نہیں ہونا، بھائی نے کون سا کچھ سنا ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں سنا، گھبراؤ نہیں۔ چلو ہم بھی گھر چلتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ ذلیل بغیرت انسان۔ اللہ کرے تمہیں گنجا خصم ملے، اللہ کرے تم اس حیدر جیسا کوئی جلاد ملے۔ کمینی، دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں میں۔ چلو تم لڑائی کرو، میں تو چلی گھر۔ اللہ حافظ۔ یار دیکھ، تو نے یہ جو مجھے بددعا دی ہے نا، اچھا نہیں کیا بیٹا۔ تو دیکھ صحیح میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جگر، خبیث عورت، بغیر میری بےعزتی ہوئی ہے۔ یار آگے کون سا وہ تمہاری عزت کرتا تھا؟ میرا مطلب کون سا اسے تم پسند ہو؟ اوفو یار، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے مطلب تو کل پورے کروں گی میں۔ اور کا بس نہیں چل رہا تھا روشنی کا قتل کرتے۔ بدتمیز عورت جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی کہ وہ حیدر کو گالیاں نکالے، اور حیدر اس نے سب سن لیا ہوگا۔ آگے ہی اس کی نظروں میں وہ بالکل زیرو ہے۔ اب تو کیا تم کلاس نہیں لوگی آج؟ اتنے سخت موڈ کے ساتھ میں نہیں لے رہی۔ تم جاؤ اس گنجے پروفیسر سے کلاس لو۔ اللہ کرے ایسا ہی گنجا پروفیسر ملے تمہیں۔ میرا دن خراب کر دیا۔ اچھا مجھے بھی لینی؟ چلو آج کا دن تمہارے گھر گزار لوں، میں چھٹی ٹائم گھر چلوں گی۔ میرے پیچھے مت آنا، نہیں تو جان لے لوں گی تمہاری۔ ہور نے اپنی گلاسیز پہن کر گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھیں۔ بس بھی کرو اب، ویسے جو بھی تم نے اٹھائی وہ میری گاڑی کی چابیاں ہیں۔ صبح تم میرے ساتھ آئی تھی۔ روشنی نے بتی سی باہر نکالی تھی، وہ پوری کی پوری۔ تمہاری جیسی دوست پالنے سے اچھا تھا میں سانپ پال لیتی۔ ہور کی بات پر روشنی کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ بھائی وہ ہور کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ کی بہت عزت کرتی ہے، بس وہ غصے میں تھی۔ وہ میری جتنی عزت کرتی ہے وہ میں نے دیکھ لی ہے آج۔ حیدر نے ساری کتابیں بیڈ پر پٹکی تھیں۔ بھائی ایکچولی وہ زہر لگتی ہے مجھے۔ وہ بدتمیزی کرنے کے علاوہ اسے آتا ہی کیا ہے؟ ہر جگہ اسی کا چرچا ہے، پر میرے بارے میں اگر وہ الٹا سیدھا بولے گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ حیدر کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی اپنے بارے میں ایسی گوہر افشائی سن کر آگ بگولا ہی ہوگا۔ بھائی آپ بھی تو اس بیچاری پر ایسے ہی غصہ کرتے رہتے ہیں، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے وہ اچھی ہی نہیں لگتی، بس بات ختم۔ اور یہ بات اسے بھی پتہ ہے، پھر جان بوجھ کر مجھ سے الجھنے کا کیا مقصد؟ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ ایک نہیں، ہزاروں وجوہات ہیں ناپسندگی کی، لیکن اسے پسند کرنے کا میرے پاس ایک بھی جواز نہیں ہے۔ حیدر کے لہجے میں نفرت چھلک رہی تھی۔
کہاں میں اسے بھابھی بنانے کا سوچ رہی. او ول یو پلیز شٹ اپ زری. ہاؤ کین یو ایور تھنک لائک دس. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ. حیدر بھڑکا ہی تو تھا. اس پر دل تو کر رہا تھا گلا دبا دے. بھائی پلیز. واٹ پلیز. ڈو یو نو دا اسٹیٹس ڈفرنٹ بٹوین us. Second, it's my life and I am able to choose my life partner. At least she is not the one who will I choose. آپ بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں زری پر وہ پہلی دفعہ اتنا غصہ کر رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے بہنا. یکدم حیدر کا رویہ بدلا تھا. نہیں ہوں میں آپ کی بہن، نہ آپ میرے بھائی ہیں. وہ روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی تھی جبکہ حیدر نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا تھا. حوریہ ملک تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں. اس نے نفرت سے سوچا تھا. سارے فساد کی جڑ ہی وہی تھی. آ گئی مہارانی کالی سے. آج کون سے میدان فتح کیے ہیں آپ نے، ذرا بتانا پسند کریں گی. روشنی نے ابھی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے شمیم بیگم کی آواز آئی تھی. آج تو پوچھیے مت ماما، اتنا زیادہ پڑھا ہے میں نے، اوپر سے لیکچر پہ لیکچر. کوئی کلاس فری نہیں ملتی. اب سونے جا رہی ہوں، اٹھ کر بات کرتی ہوں آپ سے. اس نے دوبارہ قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے. اچھا تو یہ کلاسز آپ حور کے گھر اٹینڈ کر رہی ہیں نا. شمیم بیگم کی بات پر اس نے سر پر ہاتھ مارا تھا. میری طرف دیکھیں اب. ماما وہ تو حور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں جھوٹ بولنا بند کریں. حور پہلے ہی مجھے بتا چکی ہے کہ آپ اس کے گھر گئی تھی اور اس نے بولا ہے کہ دونوں چھٹی کر لیتے ہیں. اسے کالج جانے دیا نہ خود گئی ہو اور جھوٹ بول رہی ہیں آپ. وہ غصے سے پھٹی پڑی تھی. حور نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں. کمینی نے جھوٹ بولا. مائنڈ یور لینگویج روشنی. اب اپنی دوستوں کو دیکھیے کتنا اچھا اخلاق ہے ان کا، اور آپ ایسے بات کرتی ہیں. کس سے سیکھی ہیں آپ نے یہ سب اخلاق؟ اچھا وہ بھی میری دوستوں کا. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی. اب کیا خود سے باتیں کر رہی ہیں آپ. جائیں جا کر پورے گارڈن کی صفائی کریں. اور خبردار جو ماسی یا مالی کو اپنی مدد کے لیے بولا. پر ماما یہ ناانصافی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتی. اور جب تک آپ صفائی نہیں کریں گی آپ کا فون میرے پاس رہے گا. شمیم بیگم نے آرام سے اس کے ہاتھ سے پکڑا فون اسے چھینا تھا. لینے دے بابا کو، سب بتاؤں گی. آپ مجھ سے ماسیوں والا کام کرواتی ہیں. آپ اگر انسانوں والے کام کریں گی تو یہ ماسیوں والے کام نہیں کرنے پڑیں گے میری جان. شمیم بیگم بات کر کے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی لیکن یکدم رکی تھی. ڈریس چینج کر کے صفائی کرنا، خراب ہو جائے گا. شمیم بیگم کی بات پر اس نے پیر پٹکے تھے. پودوں کی کٹنگ کرتے وہ مسلسل حور کو کوس رہی تھی. اللہ پوچھے گا تمہیں ذلیل عورت، کبھی کل ہی نیلز کی شے بنائی تھی اور آج یہ مٹی کھودنی پڑ رہی ہے. اوپر سے میری اماں حضور کو دیکھو کیسے مزے سے چائے پی رہی ہیں. ذرا فکر نہیں ہے جوان بیٹی کا دھوپ میں منہ کالا ہو جائے گا، نیلز خراب ہو جائیں گے. اس کا دل کر رہا تھا سارے پودے کاٹ دے. روشنی کیا کر رہے ہیں آپ دھیان سے کٹنگ کیجیے. پھول سارے نیچے گرا دیے. شمیم بیگم کی آواز پر اس نے کٹر نیچے پھینکا تھا. 2 نیلز ایسے ہی ٹوٹ گئے تھے. اب رہی صحیح کسر کٹر پاؤں پر گرا تھا. اللہ، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ اور یہ کٹر کیوں گرا ہے؟ اٹھائیں اسے. وہ چمبیلی کے پھول کی کٹنگ کریں. ماما میں تھک گئی ہوں، بھوک لگی ہے مجھے. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. حور بتا چکے ہیں مجھے کہ اس کے گھر سے اچھا خاصا لنچ کر کے آئی ہیں آپ. انہوں نے کانٹے سے سامنے پڑا چکن کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالا. ویسے یہ ہم کہاں کے سچے ہیں، ڈرامہ بہت مزے کا ہے. آؤ رضیہ تم بھی دیکھو. شمیم بیگم نے اسی کے فون پر ڈرامہ لگا کر سامنے میز پر رکھا تھا. اللہ، یہ بھی دن دیکھنا تھا مجھے. حور کی بچی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ماسی بنا دیا مجھے. اس نے دوبارہ کٹر اٹھایا تھا. رضیہ اور شمیم بیگم کی چٹکلیں جاری تھیں. زرتاشا کہاں ہے امی؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ یا ناول میں گھسی ہوگی یا میچ دیکھ رہی ہوگی یا چھت پر بیٹھی اونچی آواز میں گانے سن رہی ہوگی. یہی اس کے کام ہے، اس لیے تو 3 سال سے ابھی تک BSc ہی نہیں ہو پا رہی. نویرہ بیگم ہڈیاں میں چمچہ ہلاتے کتا کر بولی تھی. امی کھانا کھایا اس نے؟ حیدر نے ان کے برعکس بہت آرام سے بولا تھا. جی نہیں کھایا، کیونکہ اب ان کا موڈ آف ہو گیا ہے. گویا گول گپے کھا کر ٹھیک ہو جائے گا یا آئس کریم. ایسا اس نے آپ سے خود کہا ہے؟ حیدر کی ہنسی بے ساختہ تھی. اور کس نے کہنا تھا؟ میں کھانا لے کر گئی تھی. اس نے بولا. بھائی نے پوچھا تو بتا دیجیے گا. گول گپے یا آئس کریم کھا کر ہی موڈ ٹھیک ہوگا، نہیں تو میرے کمرے کا رخ مت کیجیے گا. اب تم کہاں چل دیے؟ گول گپے لینے جا رہا ہوں امی. کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو کھانا کھاؤ. امی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا صبح سے، میں آ کر اس کے ساتھ ہی کھاتا ہوں. بیٹا یہ تمہاری سوچ ہے کہ وہ بھوکی ہوگی. وہ زرتاشا ہے، کچھ بھی ہو جائے کھانا
अपना वो कभी नहीं छोड़ती। पर अम्मी बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। फ्रिज में जितनी चॉकलेट्स तुम लाए थे वो मैडम ऊपर लेकर गई हैं, अब तक खा चुकी होंगी। अम्मी, मैं सुन रही हूँ और मुझे किसी के गोलगप्पों की ज़रूरत नहीं है। पीछे जरी की आवाज़ आई थी जो गुस्से से उन्हें घूर रही थी। अरे मैं तो इसे कह रही थी कि गोलगप्पों के साथ आइसक्रीम भी ले आना। नवेरा बेगम ने फ़ौरन बात बदली थी। मुझे अच्छे से पता है आप क्या कह रही थी, और ये चॉकलेट्स ही खाई है ना 5, इसके भी पैसे दे दूंगी आपको मैं। वैसे 5 तो नहीं, 12 चॉकलेट्स थी, वो हंसी जब्त करती बोली थी। हाँ, अब आप पैसे गिनेगी? ठीक है, 12 चॉकलेट्स के पैसे दे दूंगी मैं आपको, वो गुस्से से अपनी आंखें घुमाती बोली थी। अब तुमने जो कल शीशे का जग तोड़ा उसके भी पैसे देने तुमने? वो भी दे दूंगी, भागी नहीं जा रही मैं। हाँ, और वो जो सामने वालों की खिड़की तोड़ी उसके? बस कर दे अम्मी, सारे हिसाब आपको आज ही याद आ रहे हैं। कहा है ना, दे दूंगी सारे पैसे। वैसे ये उधार किससे उधार मांग कर वापस करोगी? मुझे हैदर से तो तुम नाराज़ हो। वो जानबूझकर इसे तंग कर रही थी, जबकि हैदर बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करके खड़ा था। मेरी शादी हो लेने दें, अपने शोहर से लेकर सारे पैसे वापस कर दूंगी आपको। अब नवेरा बेगम और हैदर एक साथ हंसे थे और जरी का मीटर भी शॉर्ट सर्किट कर गया था। आप दोनों एक जैसे हैं। मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मुझे पता है, किसी यतीम खाने से ही उठाया था आपने। मोटे मोटे आंसू इस वक्त जरी की आंखों में जमा होने शुरू हुए थे और इधर इन दोनों को हंसी की ब्रेक लगी थी। अरे यार अम्मी, क्या करती हैं आप? मैं दे दूंगा जरी का उधार वापस। आओ जरी, हम बाहर चलते हैं। अम्मी, इनसे कहते हैं मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। सुन लिया आपने हैदर, जरी को आपसे बात नहीं करनी। आओ जरी, हम मिलकर खाना खाते हैं मेरी बच्ची। हैदर ने दोनों आईब्रोज काई थी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी, सुन लिया आपने नवेरा बेगम? हैदर भी इसी लहजे में बोला था। इतने में दरवाजे पर बेल बजी थी। हैदर दरवाज़ा खोलने गया था। जरी, वो तुम हमारा टीवी पर लगाना परिजाद आ गया होगा। नवेरा बेगम ने फिर से इसे छेड़ा था, जो अब सोफे पर बैठी सामने मैच की तरफ मतवज्जा थी। जरी ने इन्हें सख्त घूरियों से नवाजा था। लो भाई, आ गए गोलगप्पे और आइसक्रीम। अम्मी, आपने मंगवाए थे? हाँ भाई, अब मूड भी तो ठीक करना था अपनी शहजादी का। चलो तुम निकाल कर लाओ, खबरदार एक भी चीज़ खुद खाई तो। ये सब जरी के लिए है। नवेरा बेगम की बात पर हैदर मुस्कुराहट जब्त करता किचन की तरफ बढ़ा था, जबकि जरी ने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। जरी, अब तुम वक्फा आ गया है, थोड़ी देर लगाना ड्रामे पर। नवेरा बेगम फिर से बोली थी। अम्मी, आप इसे मैच देखने दें। क्यों तंग कर रही हैं इसे? जरी सब समझ रही थी, सारे मस्के लगाए जा रहे हैं, पर इसे अच्छा लगता था इनसे नाराज़ होकर होना, क्योंकि इसे मान था ये लोग इसे मनाएंगे। यही तो इसका सरमाया था। साथ ही 3 बंदे थे घर में, जरी, हैदर और इनकी वालदा। और एक दिन में 3 दफ़ा तो वो नाराज़ हो जाती थी, और इनसे और नाराज़गी में वो ये कहती थी कि जिसका जितना नुकसान हो गया है वो वापस कर देगी। एक दिन वो रोज़ अपनी वालदा से पैसे मांगती थी उधार की सूरत में, पर वापसी कैसे होगी ये ऐसा सवाल था जिसका एक ही जवाब था जरी के पास, वो था शादी के बाद। ये रहे तुम्हारे गोलगप्पे भाई, एक्स्ट्रा इमली वाले, बहुत मज़ेदार। मुझे नहीं खाने, आप लोग ही खाएं। वैसे ही बहुत उधार है आप लोगों का मुझ पर। चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने पैसे देने हैं वहाँ कुछ और दे देना, अपने शोहर से लेकर अभी खा लो ये। अम्मी, नहीं करे तंग मेरी बहन को, ये मुझे रिमोट दे दे, मैं सारा उधार माफ़ कर दूंगी। मेरा ड्रामा मिस हो रहा है। देखा आपने इन्हें, मेरी परवाह ही नहीं, ड्रामे की फिक्र है बस। बेटा, ये गोलगप्पे और आइसक्रीम तो तुम्हारा नामालूम शोहर दे के गया था ना तुम्हें। देखा, अब तंज मार रही हैं ये। अम्मी, हैदर ने उन्हें घूरा था। जा रही हूँ मैं। अच्छा ना गुड़िया, मूड ठीक करो अपना। अब मैं इस वक्त गुस्से में था। गुस्से में आप मेरी दोस्त की बुराइयां करेंगे, तुम्हारे दोस्त के काम भी तो। हैदर की बात जरी की घुरी ने पूरी नहीं होने दी थी। अच्छा, हम इस बारे में बात नहीं करते, ओके? एक शर्त पर सॉरी एक्सेप्ट करूंगी आपकी। अच्छा बाबा, बताओ अब कौन सी शर्त है? आप हूर से लड़ाई नहीं करेंगे अब। जरी ने इसे वार्न किया था, अगर वो मेरे सामने आई तो। भाई, जरी ने इसे घूरा था। मैं पहले भी इससे लड़ाई नहीं करता, वो खुद ही उलझ पड़ती है। मेरे से पूरी 1 नंबर की ड्रामा क्वीन है वो। तुम्हें पता है मेरी फिजिक्स की असाइनमेंट पर चाय गिरा दी थी इसने। भाई, जानबूझकर थोड़ी गिराई थी, इसने गलती से गिर गई थी ना।
اچھا، اور اس دن جو میری بائک سے ٹکر ماری اس نے وہ کیا تھا؟ بھائی اسے تھوڑی پتا تھا آپ کی بائک ہے، آپ نے غلط جگہ پر پارک کی ہوئی تھی۔ میں نے نہیں، اس نے غلط جگہ پر پارک کی تھی اپنی گاڑی، اور پھر اپنی غلطی ماننے پر بھی تیار نہیں ہوئی میڈم۔ حیدر تو پھٹی پڑا تھا۔ ہاں اتنی وہ معصوم، ابھی پرنسو پرسوں اس نے میرے دوست کے منہ پر تھپڑ مارا، اور تو اور بیچارے کا بیگ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تو وہ کیوں کمٹ کر رہا تھا اس پر لارننگ بیوٹیفل سویٹ ہارٹ؟ تو نہ پہن کر آیا ایسے واہیات کپڑے، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد جو ہوئی۔ اس کی جگہ آپ کی بہن ہوتی تو آپ بھی یہی کہتے۔ ذری خود کو اسے کمپیئر مت کرو، وہ میری بہن نہیں ہے۔ تو بہنوں جیسی تو ہے نا؟ نہیں ہے وہ، ایک بار بولا نا۔ حیدر غصے سے چیخا ہی تو تھا۔ میری طرف سے آج کے بعد تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ میں اس کے سامنے آؤں گا نہ لڑائی کروں گا۔ اب خوش، بہت خوش۔ وہ اسی وقت حیدر کے گلے لگی تھی۔ اگر تم نے دونوں کی صلح ہو گئی ہو تو ڈرامہ لگا دو پریزاد۔ اپنے ڈرامے کے چکر میں میرا ڈرامہ مس ہو گیا۔ نویرا بیگم کی بات پر ان دونوں کا قہقہ گونجا تھا۔ اب کیا تھا، ڈرامہ لگا تھا، اور تینوں گول گپے کھانے کے ساتھ ساتھ اس پر تبصرے کر رہے تھے۔ یار میں نے فزکس کی اسائنمنٹ نہیں بنائی، اب کیا کروں؟ یار ہور تم نے اس دفعہ بھی نہیں بنائی، حد کرتی ہو تم یار، اب کیا کروں؟ میرا دل نہیں کرتا میں فزکس کی بک کھولوں تو مجھے نیند کے دوڑے پڑنے لگتے ہیں۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے کیمسٹری اور میتھ تمہیں بہت آتا ہے۔ ابے یار آج ان کی بھی اسائنمنٹ بنانی تھی، اف اللہ۔ ہور نے سر ڈیسک پر گرایا تھا۔ ویسے یہ نہایت ہی شرم کی بات ہے، روز تم ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ بیٹا اس دفعہ تو تجھے سر عبید اللہ سے اس کی ماں بھی نہیں بچا سکتی۔ ایک منٹ، تو نے اسائنمنٹ بنائی ہے کیا؟ ہور نے حیرانی سے ذری کی طرف دیکھا تھا۔ توبہ کرو، میں کیوں بناؤں گی بھلا؟ مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں سائلہ رباب کے ناول چھوڑ کر سر عبید اللہ کا نیوٹن لا پڑھتی پھروں؟ سالی حرامی، تو پھر مجھے کیوں لیکچر دے رہی ہے کب سے کمینی عورت؟ ہور نے سب سامنے بڑی بکس اٹھا کر اس کے سر پر ماری تھی۔ اوے کچھ بھی کہہ لے، عورت نہ کہہ مجھے، میں تو بھی کمسن حسین جوان دوشیزہ ہوں۔ او ملکہ عالیہ کی ڈبل کاپی، بس کر دے اور دماغ لڑا کے اسائنمنٹ کیسے جمع کروانی ہے۔ آ لینے دے دور روشنی کو، جگا لے گا تیرے لیے کوئی، جگاڑ لگا لیتے ہیں کوئی۔ سب سے پہلے تو اس نے آ کر میرا جگاڑ لگانا اور ساری وائرنگ ہلا کر رکھ دینی ہے۔ بیٹا وائرنگ ہی نہیں، تیرے تو فیوز بھی سارے آف کرتی ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی روشنی کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف مڑی تھیں۔ آئے میرا بیبی آیا ہے، آؤ بیٹھو۔ ہور کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی روشنی نے اپنا بیگ سے کاکروچ نکالا تھا، اور یہ نکلی ہور کی چیخیں، پوری کلاس میں ہور آگے آگے اور روشنی پیچھے پیچھے، جبکہ زرتاشا اب آرام سے انم نمرہ اور سدرا کے بیگ سے اسائنمنٹ نکال چکی تھی، اور اب آرام سے ببل منہ میں ڈال کر سامنے والا ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی۔ پوری کلاس ایک طرف ہو کر آج کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ کچھ باہر جا چکے تھے سر کو بلانے۔ یار معاف کر دو نا پلیز، کیا کر رہی ہو ہور؟ مرد بنو مرد، ایک کیڑے سے نہیں ڈر سکتی تم؟ زرتاشا کی کمنٹری جاری تھی۔ کمینی عورت، مرد کیسے بنوں میں؟ تو آ جانا۔ ہور نے کرسی پکڑ کر نیچے گرائی تھی۔ دیکھو یار پلیز دور کرو اسے۔ ہور اب بھاگ کر دروازے کے پاس آئی تھی۔ کمینی تیری وجہ سے میرے 2 نیلز ٹوٹ گئے، ابھی تک میرے نیل سے مٹی نہیں گئی، اتنی دھوپ میں میری ماں مجھ سے کام کرواتی رہی، تجھے تو آج چھوڑوں گی نہیں میں۔ یار دیکھنا نہ کر، میں تجھے پیزا کھلا دوں گی۔ بیٹا کچھ اور ہوتا تو میں کر دیتی معاف، پر بات یہاں میرے نیلز کی ہے جو اب مجھے سارے کاٹنے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم روشنی، چھوڑنا نہیں اسے۔ ہور نے ایک سخت نظر ہور پر ڈالی تھی جو اب اس کے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر کھا رہی تھی۔ دیکھ تجھے میرا احسان مند ہونا چاہیے، اسی بہانے سے تم ثواب کمال ہوگی، نیلز رکھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہور نے ایک قدم پیچھے بڑھایا تھا۔ ہاں، اور جو تو نے رکھے ہوئے ہیں اس سے تو ہو جاتی ہے نا نماز قبول، ہے نا؟ یار میری بات اور ہے۔ ہور اب بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ ہاں
اس کو اللہ جی نے خصوصی رعایت دی ہے۔ زری نے تبصرہ کیا تھا۔ تو بکواس بند کر کمینی عورت، حور چیخی تھی۔ تم اب میری انسلٹ کر رہی ہو۔ روشنی، تمہیں نہیں، میں نے زری کو بولا ہے۔ اب وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ تو اب میں تجھ پر ہی پھینکوں گی، تو دیکھ۔ اس سے پہلے روشنی اس پر واقع کوکروچ پھینکتی وہ وہاں سے تیزی سے بھاگی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ مسلسل پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں روشنی تو نہیں آ رہی، لیکن ہائے رے، دوپٹہ پاؤں میں الجھا تھا اور سامنے سے آتے ہوئے چودھری حیدر سے ایک زبردست ٹکر کسی تھی اور وہ دونوں زمین بوس ہوئے تھے۔ او تیری کی! روشنی اور زری نے یکدم ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر آرام سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اب نیچے چودھری حیدر تھے اور اوپر حور یا ملک۔ حور نے زور سے اپنی آنکھیں مینچی تھی اور حیدر نے غصے سے سر شکر کے ابھی کوریڈور میں کارپٹ پڑا تھا، نہیں تو حیدر کا سر پھٹ چکا ہوتا۔ اب ساری زندگی ایسے ہی رہنا کا ارادہ ہے تمہارا؟ حیدر کی کڑک آواز پر اس کی دھڑکنوں نے اچانک ہی سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ غصے سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے بال شرٹ کے بٹن میں ہی اٹکے تھے۔ اس نے بے بس نظروں سے حیدر کو دیکھا تھا، جس کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر چکا تھا۔ یہ ہینڈی ڈرموں والے سارے سین اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے، ایسا حور نے سوچا تھا۔ اس نے بے دردی سے اس کے بال شرٹ کے بٹن سے آزاد کروائے تھے۔ ایک سیکنڈ میں حوریا اوپر اٹھی تھی۔ اب اس کا ارادہ بھاگنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حیدر کی آواز نے اس کے قدم فریز کیے تھے۔ نظر نہیں آتا تمہیں یہ دو آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ وہ بھڑکا ہی تو تھا۔ او ہیلو مسٹر، غلطی آپ کی ہی ہے۔ ہاں، ساری غلطی میری ہی تو ہے، بالکل آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آیا کہ سامنے سے کوئی آ رہا